جس پر قرآن اور حدیث میں کوئی حد یعنی سزا مقرر کی گئی ہے، یا اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے اس گناہ کے کرنے والے پر، یا اسی طریقے سے اس گناہ کے کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے جو گناہ صغیرہ جرأت اور بے باکی کے ساتھ کیا جائے، جس پر مداومت ہو جائے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسان اسے چھوٹا سمجھ کر کے اصرار کرتا ہے اور بار بار کرنے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ بھی کبیرہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم نہیں ہے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تقسیم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کل ما نہا عنہ فہوا کبیرۃ، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اسے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر وہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے کل ما نہا عنہ فہوا کبیرۃ، اللہ نے جس چیز سے منع فرما دیا تو وہ کبیرہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ یہ صغیرہ ہے تو اسے کرتے رہیں، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور یہ بڑا والا ہے اس سے بچ جائیں، تو پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا کہ جو لوگ گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ وہ فرائض میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور آداب اور سنن کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ فرائض میں اور واجبات میں کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے کسی گناہ کو اس وجہ سے کرنا کہ وہ صغیرہ ہے، یہ تو بہت بڑی جرأت والا کام ہے، اس سے بھی انسان کو کیا بچنا چاہیے۔ اور پھر گناہ صغیرہ کتنے ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، تو اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور اس کے اوپر پوری بحث فرمائی ہے۔ اگرچہ بعض میں 7 ہے، بعض میں 3 ہے، لیکن ان سب کو ایک نہیں کہا گیا ہے، بلکہ الگ الگ حدیث میں الگ الگ تعداد بتائی گئی۔ کسی حدیث میں 7 ہے، کسی میں 3 ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے سوال کے بارے میں جواب دیا ہے وہ اسی کے اوپر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری گناہ کبیرہ کو شامل ہے، اور علماء نے جو بیان فرمایا اس میں سب کو جمع فرما دیا ہے، تو جمع کرنے کے بعد ان کی تعداد 467 تک پہنچ جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد 467 تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی پر بھی اکتفا نہیں ہے بلکہ بعض نے اس سے زیادہ بھی بیان کیا ہے، بعض نے کم کیا ہے، بعض نے اس کی تفصیل کی ہے تو زیادہ ہو گیا ہے، بعض نے کم کیا ہے تو کم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر احادیث کے اندر گناہ کبیرہ کا بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے بہت ساری احادیث آپ کے سامنے ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، اور وہ 3 گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے 3 گناہ ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنا، یعنی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ کس چیز میں شریک ٹھہرانا؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اللہ کی ذات میں ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے اسی طرح کسی اور کو اللہ کا مقام دے دینا، یہ الاشراک باللہ فی الذات ہے۔ صفات کے اندر شریک ٹھہرانے کا مطلب جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے بچہ دینے والا اللہ ہے تو بچہ جا کر کے بابا سے مانگنا، قبر سے مانگنا، یا الاشراک فی الصفات، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طریقے سے شرک فی الذات حرام اور ناجائز ہے، اسی طریقے سے شرک فی الصفات بھی ناجائز اور حرام ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس پر پکڑ فرمائیں گے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ، جو بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد دوسرا گناہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جھوٹ بولنا، یہ منافق کی صفات ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جو جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے۔ یہ 3 علامتیں کس کی ہیں؟ منافق کی بتلائی ہیں۔ تو اس حدیث میں 3 کو شمار کیا ہے، لیکن صرف یہ حدیث نہیں ہے، بہت ساری حدیث ہیں۔ تو دوسری حدیث ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ تیرا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تیرا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر پوچھا انہوں نے کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے ایمان والو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے، اس خوف سے کہ اسے کون کھلائے گا، اسے کون پہنائے گا؟ اللہ کھلائے گا، اللہ پہنائے گا۔ اس کو قتل کرنا، اس کو مار ڈالنا، عرب کے اندر تو رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جسے زندہ درگور کیا گیا ہے کل قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے درگور کرنے والے کو اور اس کو دفن کرنے والے کو بلایا جائے گا اور پھر اسے سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی جو زمانے جاہلیت کے اندر میں نے کوئی کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، تو کیا اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کام کیا ہے بتاؤ؟ کہا کہ میری ایک بچی ہوئی تو میں نے جب ہماری بیوی حاملہ تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگر بچی ہوگی تو اسے میں دفن کر دوں گا اور بچہ ہوگا تو میں پالوں گا، اور اتفاق سے بچی ہوئی۔ اب میں اس بچی کو لے کر کے جا رہا تھا دفن کرنے کے لیے، جا رہا تھا کہ وہاں پر راستے میں جب گیا تو دیکھا کہ ایک بچی کو کوئی اور دفن کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے جانوروں کو لے کر کے۔ کہا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو وہاں سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، تو میں وہاں پر جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ ایک صاحب اپنی بچی کو دفن کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت ترس آیا اس کے اوپر، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بچی کو دفن کر رہا ہوں۔ کہا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ تاب نہیں لا سکتا کہ میں کسی کو اپنا داماد بناؤں اور اس کے سامنے اپنی نگاہ کو جھکاؤں، میں یہ ذلت اپنے سر نہیں لے سکتا، میں ایسا کام اس لیے کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس بچی کو مجھے دے دو اگر تم دفن کرنا چاہتے اور یہ 2 گھوڑا مجھ سے لے لو۔ اب عرب کی جو ہے بہت زبردست چیز گھوڑا ہوتا ہے، وہ سونے اور چاندی سے بڑھ کر کے احسن اموال میں سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا 3 گھوڑا تھا، ایک پر سوار تھے، تو کہا کہ نہیں جس پر سوار ہو وہ بھی ہم کو دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ بھیجو کسی کو، میں جب وہاں پر چلا جاؤں گا اپنی منزل پر تو اس گھوڑے کو میں روانہ کر دوں گا۔ اس طریقے سے میں نے وہ گھوڑا دے دیا اور اس کے ساتھ 3 گھوڑا دے کر کے وہ بچی میں نے لے لی اور اس کی پرورش کی۔
اور پھر جب میں سنتا تھا کہ کوئی اپنی بچی کو دفن کرنے جا رہا ہے تو میں وہاں جاتا تھا اور اس کو 3 گھوڑا دیتا تھا اور اس سے اس کی بچی کو لے کر کے پرورش کرتا تھا۔ اس طریقے سے میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی، ایک بچی کی نہیں، 2 بچیوں کی نہیں، 360 بچیوں کی میں نے اس طریقے سے پرورش کی ہے کہ اپنے اموال کو دیا اور بچی کی جان کو بچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ صورت تھی، یہ عرب کی صورتحال تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ محروم کیا جاتا ہے۔ ارے اسلام ہی وہ ہے جس نے عورتوں کو عزت اور مقام عطا کیا۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا اور انہیں یوز اور تھرو کیا جاتا تھا۔ آج جو مغرب وہ عورتوں کے ایکوالٹی کا نعرہ لگا رہا ہے، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے، عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا کروا رہا ہے عورتوں سے؟ وہی عورت اگر اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے، اپنے بھائی کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو یہ تمہارے نزدیک دقیانوسی ہے۔ وہی عورت جا کر کے ہوٹل کے اندر کسی غیر کا بستر بچھاتی ہے یہ تمہارے لیے ماڈرنزم ہے۔ ہم تو ایسی تہذیب کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عورتوں کے قریب آنا چاہتے ہیں اور عورتوں سے زیادہ کلوز ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سب کے سب ڈھکوسلا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو بھی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں عورتوں، اور پھر دیکھا جائے یہ جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں جو اپنی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں، باقاعدہ خود مغربی مفکرین نے جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ عورتوں کی ایکوالٹی، عورتوں کی ایکوالٹی، باقاعدہ انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ ہم نے اگرچہ عورت کو گھر سے باہر کر دیا لیکن ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو کر کے رہ گیا۔ انگریز مورخ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اور اس نے اقرار کیا اس بات کا، پوری کتاب اس نے لکھی ہے اور اس کے اندر لکھا ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں نے خود عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا، عورتوں کی مساوات کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالو، عورتوں کو جاب دو، عورتوں کو یہ کرو، عورتوں کو وہ کرو، لیکن آج ہمارے گھر کا سسٹم تباہ ہو کر کے رہ گیا۔ بچوں کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں، بچوں کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں، بچوں کو کوئی پیار دینے والا نہیں ہے۔ وہ بچے یہ جانتے نہیں کہ ہمارے ماں باپ سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال مغرب عوام کی ہے۔ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے قریب ہو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے جو ہے فرینڈس ہیں، دوست ہیں جو وہاں پر الحمدللہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام لا چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں ان کی ماڈرنزم سے اور ان کے طریقے سے۔ ان کے طریقے کے اندر دیکھا جائے تو سراسر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ نعرہ تو بڑا خوبصورت دیا جاتا ہے لیکن نعرے کے پیچھے کیا ہے جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اسلام وہ ہے جس نے عورت کو مقام دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت حاتم طائی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، بڑے سخی آدمی گزرے ہیں۔ ان کا دور اللہ کے نبی کے دور سے پہلے گزرا ہے۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عدی بن حاتم، یہ مسلمان ہیں، اور ان کی بیٹی تھی صفانہ بنت حاتم، یہ بھی مسلمان ہیں۔ ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ قید ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، ان کا سر ننگا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی، حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ بلال یہ چادر لو اور اس بیٹی کے سر پر ڈال لو، اس لیے کہ میں کسی بیٹی کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ قیدی بنا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کھڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ سب سے پہلے دیا تھا۔ آج جو لوگ دیتے ہیں وہ بیٹیوں کا ریپ کرتے ہیں، نعرہ دیتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا۔ آج دیکھیں کیا صورتحال بنی ہوئی۔ قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، قانون کو نافذ کرنے والا چاہیے، قانون کو عمل کرنے والا اور امپوز کرنے والا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مبارک چادر اس کافر کے اوپر ڈالوں؟ یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اور تاریخ نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور ہو سکے تو جہاں تک پہنچا سکتے ہوں پہنچا دیجئے گا۔ A daughter is a daughter whether of a friend or a foe. بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، میرے نبی کا جواب تھا۔ آج دنیا والے بیٹی کی بات کرتے ہیں، نیوز چینل کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ ابے تمہیں کیا معلوم کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے الف سے بھی تم واقف نہیں،
اور ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو خود اسلام کے نااہل ہوتے ہیں, ان کو کچھ جانکاری نہیں ہوتی ہے. یہ پورا سسٹم پلان ہوتا ہے, اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے. اس لیے ہم سر عام اعلان کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو لوگ چینلوں پر جا کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اس لیے اسلام ہے جس نے بیٹیوں کو عزت اور مقام عطا کیا. اسلام ہے جس نے بیٹیوں کا وراثت کے اندر حصہ مقرر کیا. اسلام ہے جس نے بیٹیوں کو عزت اور مقام عطا کیا, اور اس نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ گھر کے اندر اس کو رکھنا ہے تو اس کو انتہائی شہزادی بنا کر کے رکھنا ہے. اگر مجبوری کے اندر کوئی عورت باہر جانا چاہتی ہے تو اس کے بھی حدود اور آداب ہیں, اس کے ساتھ جا سکتی ہے. لیکن یوں آپ سونے کی ننگا بنا کر کے گھما دیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. افغانستان میں چلے جائیے, آپ دیکھ لیں, جب سے حکومت ہے ماشاءاللہ, ایک کیس ریپ کا آپ دکھا دیں, پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے. ایک ریپ کا کیس نہیں, کسی کی ہمت نہیں کہ عورت کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو نافذ کیا گیا. اور اسی وجہ سے مہاتما گاندھی نے کہا تھا, مہاتما گاندھی نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ انڈیا نیڈڈ اے لیڈر لائک حضرت عمر. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا, ہریجن نام تھا اس کا, 1937 کے اندر پبلش ہوا ہے, جس کے اندر ان کا وہ کوٹ نقل کیا گیا ہے, انڈیا نیڈڈ اے لیڈر لائک حضرت عمر. انڈیا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی لیڈر کی ضرورت. اور پھر انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا, I cannot present before you the examples of Sri Ramchandra and Sri Krishna. میں تمہارے سامنے شری رام چندرا اور شری کرشنا کی مثال نہیں دیتا ہوں, as they were not leaders of a vast empires. اس لیے کہ وہ کوئی بہت بڑی حکومت کے مالک والک نہیں تھے. But I can present before you the names of حضرت ابو بکر and حضرت عمر رضی اللہ عنہما. لیکن میں تمہارے سامنے آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی مثال لیتا ہوں. They were leaders of a vast empire. وہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 30 ممالک سے زیادہ پر حکمران ہیں. اور عدل کا یہ انصاف کا نظام تھا کہ ایک دریا سے بھیڑ اور بکری اور بھیڑیا ساتھ میں پانی پیا کرتے. جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے, ایک بھیڑیا اپنی بکری چرانے گیا تھا, اس کی بھیڑ کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا. اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نہیں رہے. اور واقعی اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال. بادشاہ کے اثرات رعایا کے اوپر پڑتے ہیں. آج بے دینی جو پھیل رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ ہی ویسا ہے, حاکم ہی ویسا ہے, چاہیے نہ چاہیے اس کے اثرات پڑیں گے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے, کھینچ کر کے لایا جاتا ہے, لیکن ایسا ہے کہ جس طریقے سے کسی کو زبردستی لایا جا اور بھاگے. یہ صورتحال ہے دین سے دوری کی, دین سے دوری, سنت سے دوری, نمازوں سے دوری, اللہ سے دوری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا یہ عالم ہے. ہر چیز کے اندر ہم شریعت سے کٹتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ مسلمانوں اس بات کو نوٹ کر لو کہ تمہاری عزت, تمہارا مقام, تمہارا مرتبہ اسی شریعت کے اندر ہے جو اللہ کے نبی نے تمہیں عطا فرمائی ہے. جتنا اس سے قریب ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو فرمائیں گے. قرآن میں اللہ کا اعلان ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم ایمان کامل والے ہو. ایک صاحب نے سوال کیا, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ بے شک مدد کرتا ہے, لیکن کس کی مدد کرتا ہے؟ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. اور ایمان والے وہ جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں. آج مجھے آپ بتا دیں 100% آبادی میں سے مسلمانوں کی کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں؟ آپ کو مشکل سے 2.5% بھی نہیں ملیں گے. 2.5% بھی ہم آپ کو زیادہ بتا رہے ہیں, 2.5% بھی آپ کو نہیں ملیں گے. جو تعداد مدارس کے اندر بھی جا رہی ہے, آپ اس کا جب کمپیئر کریں گے تو مشکل سے 2 سے 2.5% ہے. اور وہ بھی وہاں پر ایسے لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں کہ جو بچہ سب سے زیادہ خراب ہو, سب سے زیادہ وہ جو ہے گیا گزرا ہو, اس کو مدرسے کے اندر ہم لوگ بھیجتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ لا اس کو مدرسے میں ڈال دو. اور جو اچھا بچہ ہے اس کو کہاں بھیجیں گے؟ اس کو تو ہم دوسری جگہ بھیجیں گے. تو کیا مطلب یہ کوئی خراب پڑھائی کہ ہم خراب بچے کو یہاں بھیجتے ہیں؟ اب جیسا مال فیکٹری میں بھیجا جائے گا ویسے ہی تیار ہوگا, ویسے نا بھائی تیار ہوگا. اب آپ بتائیں کہ 7 سال 6 سال حفظ مکمل کرنے کے بعد بھی صحیح سے قرآن یاد نہیں ہوتا ہے. یہ ذہن کی حالت ہوتی ہے. جو ٹاپ ہمارے بچے ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم یہ منع نہیں کرتے آپ بھیج رہے ہیں, بالکل بھیجیں, ان کو حافظ قرآن بنا کر کے بھیجیں آپ, انشاءاللہ وہ ہر مقام پر بلند رہیں گے. آپ دیکھیں الحمدللہ شاہین گروپ نے بہت اچھا کام کیا.
बीदर कर्नाटक के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुफ्फाज प्लस प्रोग्राम चलता है, हाफिज बच्चों को लेते हैं। हिफ्ज करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो नूर अता फरमा देते हैं, पूरी दुनिया की ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटका के अंदर टॉप करने वाला बच्चा नीट के एग्जाम के अंदर है, पीएससी के एग्जाम के अंदर है, हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने 4 साल के अंदर वो कर दिखाया जो लोगों ने 12-12, 15-15 साल के अंदर नहीं किया। ये हिफ्ज कुरान करीम की बरकत है मुसलमान, इसको पहचानो। कुरान करीम से दूर मत जाओ, कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह तुम्हें मकाम बुलंद फरमा देंगे। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी का इरशाद है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामा व यदअउ बिहिल आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए यानी कुरान करीम के जरिए बहुत सी कौमों को बुलंद मर्तबा कर देता है, उनकी शान और उनकी रिफात को बढ़ा देता है, और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला जलील और रुसवा कर देता है। क्या मतलब? जो इस कुरान को अपने सीने से लगाता है, इसके अहकाम पर अमल करता है, अल्लाह उसे बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं। और जो इसे छोड़ देता है, हमारे घर में कुरान कब उठाया जाता है? जब किसी का इंतकाल हो जाता है कि नहीं भाई? या रमजान के अंदर कुरान रखा होगा, गर्द से हटा होगा, टीवी रोजाना हम साफ करेंगे, उसके लिए रोजाना जो है शोकेश भी बनवाएंगे और उसके ऊपर कपड़े भी चेंज किए जाएंगे। कुरान करीम की हालत, मैंने कितनी मसाजिद के अंदर कहा है कि कुरान करीम को नाऊज़ु बिल्लाह हम एक कपड़ा तक नहीं पहना सकते हैं। ये सूरत हाल आज मुसलमानों की है। कितनी मस्जिदों के अंदर हमने कहा है कि कितना कुरान बगैर जुज़दान के रखा होता है। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हजरत ने इसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद फरमाई, और आज हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा अजाब नाजिल हो रहा है उसकी एक मेन वजह यह भी है कि अपने अपने अल्लाह के कलाम की इसके साथ बेहुरमती वाला मामला किए। आप जिस मस्जिद में चले जाएं आप देख लें, कुरान करीम को इसी तरीके से रखा हुआ है, न किसी कुरान करीम के ऊपर गिलाफ है, न जुज़दान है। अगर है भी तो उसको साफ नहीं किया जाता, उसको धुलने का कोई एहतमाम नहीं किया जाता है। अगर मस्जिद वाले माशाअल्लाह 40 हज़रात, 50 हज़रात, 100 लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कुरान करीम कितना है? 50 है, एक एक आदमी एक एक जुज़दान की जिम्मेदारी ले ले, अपने घर से सिलवा करके लाए, ये सदक़े जारिया भी आपके लिए। लेकिन करेंगे भाई तब ना। और अल्हम्दुलिल्लाह करने वालों ने किया। हमने वहां देखिए तकिया पर कहा, 2-3 लोग वहीं खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कितना कुरान है मस्जिद में। देखा 30-40 कुरान था। एक ने कहा कि हम 10 लाएंगे अपनी अहलिया से सिलवा करके, एक ने कहा हम 15 लाएंगे, एक ने कहा हम 10 लाएंगे। और उन्होंने, और अहलिया माशाअल्लाह बहुत खुशी से उन्होंने सिला। कहा कि ये तो मेरे लिए बड़े फख्र का मकाम है कि अल्लाह के कलाम का जुज़दान मैं सिल रही हूं। वाकई मैं आपको बता रहा हूं, औरतें बहुत आगे होती हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं ले, हम लोग को सिर्फ अपना काम लेना आता है। मेरा कपड़ा प्रेस है कि नहीं, मेरा कपड़ा धुला है कि नहीं। भाई अल्लाह के बंदे ठीक है अपना काम लेते हो, लेकिन अल्लाह के घर का भी तो ख्याल करो। जिस घर में आप आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिस घर में आप आते हैं कलाम पढ़ने के लिए, उसका भी कुछ ख्याल करें। और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होगा ना इंशाअल्लाह, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये सिर्फ थोड़ी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुख्तसर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, करेंगे इंशाअल्लाह। कोई कुरान जो है वो खाली गिलाफ से खाली ना रहे। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोगों को देखा जाता है कि कुरान पढ़ा और यही रख दिया, नमाज का भी वक्त हो गया इमाम साहब का तो वहीं पर रख दिया कुरान, नमाज पढ़ने लगे, ऐसे ही कुरान को छोड़ दिया। नहीं नहीं, आप कुरान पढ़ें, बेशक पढ़ें, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए आप उसको उठा करके जो उसकी जगह है वहां पर रखें। आप उसका एक मकाम अल्लाह ने दिया, आप वहां पर रखें। यहां तक बाद लोगों को देखा गया, मेरा जाना हुआ मस्जिद में, वहां पर जहां पर इमाम साहब बैठते हैं, जो मिंबर होता है उसके ऊपर कुरान रखा हुआ है, हदीसें उसके ऊपर रखी हुई हैं। ये बेहुरमती है, कुरान करीम के साथ बेहुरमती हो रही है। इससे एहतियात करें। कुरान का एक मकाम है वहां पर उसको रखें, हदीस का एक मकाम है वहां पर रखें। और इसकी भी तरतीब उलमा ने बयान फरमाई कि अल्लाह का कलाम सबसे ऊपर होगा, उसके बाद अहादीस, फिर उसके बाद तारीख और सियर। ये सब तरतीब है। ऐसा नहीं कि कुरान है, कुरान के ऊपर हमने कोई दूसरी किताब उठा करके रख दिया, ऐसा नहीं। कुरान का मकाम ऊपर है, फिर उसके बाद हदीस का, फिर उसके बाद और दीगर किताबों का। ये तरतीब हमको कायम रखना है। अब हमने माशाअल्लाह लाइब्रेरी घर के अंदर बनाई। एक लाइब्रेरी में जाना हुआ तो देखा कुरान नीचे है और किताबें ऊपर है। मैंने कहा लाइब्रेरी बड़ी शानदार माशाअल्लाह आपकी है, लेकिन किताबों की तरतीब उल्टी है। किताबों को अगर आप सही कर लें तो माशाअल्लाह 4 चांद लग जाए। और हर घर के अंदर इसका एहतमाम होना चाहिए कि एक छोटी सी लाइब्रेरी आप जरूर बनाएं। इससे बच्चों के अंदर पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है। मैं नहीं कहता आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना लें,
آپ کا کمرہ ہے اسی کمرے میں چھوٹی سی لائبریری بنا لیں اور ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائیں. مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر آپ ممبر اور محراب بنا دیں, مطلب کمرے کا کوئی حصہ مختص کر لیں, اور اگر کوئی چھوٹا کمرہ ہو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہو تو اس کو اس کے لیے مختص کر لیں. اس کے اندر چھوٹا سا مسجد نما ہو, نماز پڑھنے کے لیے گھر کی خواتین اہتمام کریں, بچے وغیرہ اہتمام کریں. اس سے بہت زبردست ایفیکٹ پڑتا ہے بچوں کی ذات کے اوپر اور عورتوں کی ذات کے اوپر. ہم نے دیکھا الحمدللہ حیدرآباد کے علاقوں میں, ممبئی کے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پر ماشاءاللہ بہت سے ایسے جو الحمدللہ ایسے مسلمان ہیں کہ جو دین کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں الحمدللہ. تو ان کے گھروں کے اندر دیکھا کہ ماشاءاللہ لائبریری کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصلی کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اور بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ کتاب جو پہلے ختم کرے گا اس کو ہماری طرف سے انعام دیا جائے گا. آپ گھروں میں اعلان کر دیں, آج ہیپی برتھ ڈے پر اعلان کیا جاتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں, جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے, ہمارا بچہ عبد القادر جیلانی نہیں بن رہا ہے. تو عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ جب ہم اس کی تعلیم اور تربیت بچپن سے اسی طرح کریں گے انشاءاللہ ضرور بنے گا. اللہ نے وہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے, لیکن ہم کو اس کے ساتھ تھوڑا سا لگنا پڑے گا, تھوڑی سی فکر کرنا پڑے گا. اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی. تھوڑی سی اگر توجہ دیں گے انشاءاللہ تو ہمارا بچہ بہت آگے جائے گا. ترکی کے اندر آپ دیکھیں ایک مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس مسجد کے اندر بچوں کی آوازیں نہیں آتی ہیں تو آپ اپنی آئندہ نسلوں کے اوپر یہ کلمہ پڑھ لیں کہ اب وہ مسجدوں میں نہیں آئے گی اور آپ کی مسجدیں خالی رہیں. آج الٹا ہو رہا ہے, بچے اگر آ جائیں مسجدوں کے اندر تو ان کو مار کر کے بھگایا جاتا ہے. کچھ بوڑھے حضرات کھوسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ تو بچے کو مار دیتے ہیں. ایک بچہ مجھ کو آ کر کے میری مسجد میں آتا تھا, وہی اسٹیشن والے جو مسجد ہے, بیچارہ بڑی پابندی سے آتا تھا. پھر دیکھیں 2-3 دن سے نہیں آ رہا ہے, ملا, میں نے کہا السلام علیکم. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے, ہم لوگ جو ہے شکایت کرتے ہیں بچہ سلام نہیں کرتے ہیں. ارے تو سلام کر لے پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے. پھر آپ سلام کریں گے نا تو بچے اگلی مرتبہ آپ کو موقع نہیں دیں گے سلام کرنے کا. لیکن عجیب سسٹم بنا رکھا ہے ہم نے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور سامنے والا ہم کو سلام کریں. یہ تو تکبر کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر, جو سلام میں پہل کرنے والا ہے سب سے پہلا انعام اللہ عطا فرماتے ہیں. تکبر سے اللہ اسے بچا دیتے ہیں, تکبر سے بری فرما دیتے ہیں. اس کے اندر تواضع, انکساری, عاجزی پیدا فرما دیتے ہیں. اور من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے, اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہل کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے, ان کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے. پھر کیا ہوگا, اس طریقے سے کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی, میں آپ کو چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ محلے میں نکل جائیں, بچوں کو آپ سلام کریں, ماشاءاللہ وعلیکم السلام, مصافحہ ان سے کریں, خیر خیریت احوال پوچھیں کہ الحمدللہ ہاؤ آر یو, الحمدللہ آئی ایم فائن, الحمدللہ. پہلے الحمدللہ پھر آئی ایم فائن, آئی ایم اوکے, جو بولنا ہو بولیے, لیکن پہلے الحمدللہ, اسلامی طریقہ پہلے سکھائیں. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں, الحمدللہ. آج کل آپ کا دیدار نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں کہاں سب چیز کے لیے تمہارے پاس وقت ہے, مسجد میں آنے کا وقت نہ ہے. یہ بات کا طریقہ نہیں ہے. اس سے ہم بدنام کر رہے ہیں اسلام کو, دین کو بدنام کر رہے ہیں ہم. اور جو آنے والا مسجد میں کبھی نہیں آئے گا, یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے, نہ تبلیغ کا طریقہ ہے, نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا, نہ صحابہ نے اپنایا ہے. بگاڑ رہے ہیں ہم کام کو جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. اور میرے پاس خبریں آ رہی, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے مسجد میں آنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ان کی انسلٹ کی گئی. ایک صاحب نماز پڑھتے تھے, ان کا پیر ایسے رہتا تھا. میرے پیروں میں کافی تکلیف ہے, 7 مہینے سے علاج چل رہا ہے. ڈاکٹر نے بتایا پیر پھیلا کر کے نماز پڑھنے کے لیے. مجبوری ہے تبھی نہ کوئی پڑھے گا بھائی. کسی کو شوق تو لگا نہیں کہ پیر پھیلا کے نماز پڑھے گا. اب وہ بیچارے, ان کے پیر کا آپریشن ہوا تھا, اب یہ پیر تھوڑا سا لوز رہتا تھا اور یہ پیر سیدھا رہتا تھا, یہ پیر لوز رہتا تھا. ایک سامنے لمبی چوڑی تقریر کر دی, لمبی چوڑی تقریر, کیا نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا, پیر سیدھا رکھنے نہیں آتا تجھے. ارے اللہ کے بندے سن تو لو, پہلے اس سے پوچھ تو لو بھائی خیریت ہے کہ نہیں ہے, کوئی تکلیف ہے کہ نہیں.
हमको दर्द बांटना तो आता नहीं है, तनकीद करना सबसे पहले आता है। इसी ने लोगों को हमसे दूर कर रखा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें यहूदी आकर के सुना करते थे, क्रिश्चियन से आकर के सुना करते थे, कुफ्फार आकर के सुना करते थे। क्यों? बातों के अंदर इतनी हलावत और चाशनी हुआ करती थी। हमारे नबी प्यार बांटने के लिए आए थे, मोहब्बतें तकसीम करने के लिए आए थे, लोगों को जोड़ने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे। और याद रखें, जिस काम से तोड़ पैदा होता हो उस काम से अफजल काम को तर्क कर देना। बात समझ में आ रही है भाई? तो कहा कि आया था नमाज पढ़ने, मैं खड़ा हो गया, सफ खाली थी, पहली सफ थी और दूसरी सफ के अंदर 2-3 लोग थे, मैं उनके बगल में खड़ा हो गया, कोई था ही नहीं पीछे। एक दादा मियाँ आए, उसके बाद हम नाम नहीं लेते, दादा मियाँ आए और उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से मुझे डांटा और झिड़का और पकड़ करके मुझे पीछे फेंक दिया, तो मेरा दिल टूट गया। क्या मस्जिद में मैं नहीं आऊंगा? वो बच्चा कह रहा है, बच्चा क्या कर रहे हैं हम? अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? बच्चा पहली सफ में अगर एक बच्चा है वो यहां भी नमाज पढ़ सकता है। ये किसने कह रखा है कि बच्चा है तो ये नमाज नहीं होगी? बल्कि फुकाहा ने यह बात लिखी है कि अगर 2 बच्चे हों और उन्हें पीछे खड़ा करने के अंदर ये बात, इस बात की जो है सख्त इस बात की उम्मीद हो कि वो अगर पीछे खड़े होंगे तो वहां पर लड़ाई करेंगे और डिस्टर्बेंस होगा, और उसको अगर अपने साथ खड़ा कर लिया जाए या सफ के आखिर में खड़ा कर लिया जाए तो पीसफुली तरीके से माशाअल्लाह नमाज होगी। तो यही करना चाहिए, ना ये कि उनको पीछे खड़ा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के अंदर देखें, हमारे यहाँ भाई, मैं इससे पहले भी बताया है, एक साहब तालिब भाई अपने बच्चे मूसा उसको लेकर के आते हैं, ने कह रखा है कि आप जो है कि पीछे रहता है आपका लड़का जो बदमाशी करता है, अब उसको अपने साथ रखा कि जो अपने साथ रखते हैं एकदम तरीके से नमाज होती है माशाअल्लाह, कभी बदमाशी नहीं करता, अपने अब्बू के साथ अच्छे से नमाज पढ़ता है। तो भाई बात यह है कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को आम करना है, अपनी तबलीग को आम नहीं करना है। हमें जोड़ का काम करना है, तोड़ का काम नहीं करना है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में प्यार से, मोहब्बत के साथ फैलाना है। ऐसा नहीं है कि हम तोड़ पैदा करें। बात समझ में आ रही भाई? इसलिए देखें, बात चल रही थी गुनाह सगीरा और कबीरा की, तो गुनाह सगीरा और कबीरा इसकी जो तकसीम की जाती है वो इस एतबार से कि जिसका बयान कुरान और हदीस में आया है और उसके ऊपर सख्त वईद आई है या जहन्नम की वईद आई है, उसे गुनाह कबीरा कहा जाता है, और जो ऐसा नहीं है उसे गुनाह सगीरा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गुनाह सगीरा है उसे हम करते रहें कि अरे ये तो गुनाह छोटा छोटा गुनाह है, ऐसा नहीं है। बल्कि गुनाह सगीरा से भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि बसा औकात गुनाह सगीरा की वजह से इंसान गुनाह कबीरा तक पहुंच जाता है। चुनांचे एक बुजुर्ग का कौल हमने नकल किया था कि ये जो गुनाह होता है ये कुफ्र का कासिद है, मतलब मैसेंजर, कुफ्र का कासिद है, कुफ्र का डाकिया है। एक गुनाह इंसान करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को धुल लेते हैं और दिल फिर तरफिर से आईने की तरह साफ शफाफ हो जाता है। और अगर तौबा नहीं करता है, फिर वो दूसरी गुनाह करता है तो फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरी गुनाह करता है, फिर तीसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि उसका दिल बिल्कुल स्याह काला हो जाता है। फिर उसके बाद हक बात उसके ऊपर असर अंदाज नहीं होती, बल्कि उसको कोफ्त होती है, मस्जिद से कोफ्त होती है, कुरान से कोफ्त होती है, दीन की बातों से कोफ्त होती है, उसे बड़ा जिसे खौफ महसूस होता है। आप देखे होंगे आजकल के नौजवानों में, इसलिए मैं जाता तो उनसे दीन की बात ही नहीं करता हूं। और सब ठीक है यार, कौन सी बाइक लियो, सोचते हैं यार ये तो हमरे वाले लगाते हैं, तब थोड़ा क्लोज होते हैं नौजवान। यार हम तो समझे थे कि मुफ्ती साहब हैं तो आते साथ भाषण शुरू कर देंगे, और यहाँ आते साथ तो माशाअल्लाह ये सब बात नहीं हुई। जॉब वगैरह के बारे में पूछा, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, क्या कर रहे हो भाई, पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग वोचिंग कर रहे हो, सही तालीम चल रही है कि नहीं चल रही है, एग्जाम कब हो रहा है तुम्हारा, रिजल्ट कैसा आया तुम्हारा। हाँ यार, अब जब बंदा आपसे क्लोज होगा फिर वाकई में आपको बताऊं, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे नौजवान आते हैं वैलेंटाइन डे के मौके पर, लड़की उनका पीछा कर रही है आई लव यू बोलने के लिए, रोज देने के लिए, ब्रेसलेट पहनाने के लिए, और बच्चा भाग रहा है। इस दौर की मैं बात कर रहा हूं, महाभारत का किस्सा मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, इस दौर की मैं आपको बात सुना रहा हूं। कुरान में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन,
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، تو پھر اللہ رب العزت گناہوں سے تمہیں بچا دے گا، گناہوں سے تمہیں بچا دے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت پڑھتے تھے، شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، ٹرین سے اترے اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک شراب کی دکان ہے کہ پانی کی دکان ہے، اور پیاس بہت تیز لگی ہوئی تھی۔ تو اترتے ساتھ وہ شراب کی دکان سامنے تھی، کوئی سکھ بھائی کی تھی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے جب پڑھتے تھے اس وقت کا واقعہ، کہ میں دوڑ کر کے پانی کے لیے گیا اور سکھ بھائی کی دکان پر، اور میں نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، تو میرا منہ اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ٹوپی کرتا پاجامہ اور یہ شراب کی دکان پر آیا ہے۔ تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے مجھے ڈانٹ کر کے بھگا دیا، اور مجھے اس وقت اس کے اوپر بڑا غصہ آیا کہ میں اس سے پانی مانگ رہا ہوں اور یہ مجھے ڈانٹ کر کے بھگا رہا ہے۔ کہا جاتے ہو کہ ابھی اٹھ کے ماروں؟ یہ بیچارے بھاگ گئے وہاں سے۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی دکان تھی۔ کہا لیکن اگر میں اس حلیے کے اندر نہ ہوتا تو کیا میں بچ پاتا گناہ سے؟ ارے اسے پیسہ مل رہا ہے، وہ شراب دے رہا ہے، وہ کیوں جائے گا آپ کو بھگانے؟ لیکن اللہ نے صرف ظاہری حلیے کی اتنی رعایت کی ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر مجھے حرام سے بچا دیا، اللہ کی ذات سے امید اللہ کل قیامت کے دن میں بچا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کم سے کم ہم یہ کر لیں، ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے، اپنا حلیہ تھوڑا سا اللہ والوں جیسا بنا لیں۔ اللہ سے کہہ دیں گے اللہ تو بہت تو نہیں کر سکا، تھوڑا سا میں نے حلیہ ان جیسا کر لیا، اور تھوڑی سی کوشش ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس راستے ہی پر چلنا شروع نہ کیا، غلط ہی راستے کا اختیار کیے رکھا اور اسی حال کے اندر انتقال ہو گیا، تو پھر ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیو؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے مسلمانوں کہ ہم سب کے سب اپنی گناہوں سے توبہ سچی پکی کر لیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے در پر آ جائیں اور کہہ دیں اللہ تعالیٰ بڑی گناہ ہم سے ہو گئی، اللہ بڑی گناہیں ہم سے ہو گئی، لیکن اے اللہ تو وہ در ہے تیرا کہ تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے در کے اوپر آیا ہوں اور واپس جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے در کو کھٹکھٹانا ہے اور وہ کھل ہی جاتا ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف کر دے گا، اور پھر اس کے بعد سے ہم تہیہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے، اور جو گناہیں ہو گئی ہیں اس کے لیے دھیرے دھیرے ہم کیا کرتے ہیں گے، اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ جیسے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں بلوغت کے بعد سے تو اس کو ادا کر لیں گے، اس کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، اس پر ویڈیو بھی اپلوڈ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اور ہم نے ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، مان لیجئے بلوغت کے بعد سے ہوش نہیں تھا، 1-2 سال 3 سال کے روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیے، مہینے میں 2-3 روزہ رکھ لیے، اس طریقے سے الحمدللہ ہم اس کو بھی ادا کر لیں گے۔ فدیہ اس کا ہوتا ہے کہ جو بالکل جل بوڑھا ہو جائے اور اس کے روزہ رکھنے کی آئندہ امید نہ ہو اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے فدیہ ہوتا ہے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اچھے ہٹے کٹے نوجوان مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم فدیہ کتنا دیں؟ تو فدیہ بھائی آپ کا فدیہ نہیں ہے، حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان میں بیمار بھی پڑ گیا اور اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ افطار کر دیں، لیکن وہ روزے کا فدیہ اگر دے دے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ فدیہ اس کے لیے ہے جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اور آئندہ اس کے اچھے ہونے کی امید ہی نہ ہو، ایسا سخت بیمار ہو اور اسی میں اس کا انتقال ہو، ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہے، نہ یہ کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے افراد ہیں اور روزے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج جو اسلام کا بہت اہم فریضہ ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ زادًا وراحلہ، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر فرمائی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے استطاعت کی تفسیر فرمائی ہے مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلًا، جو زاد یعنی توشہ، کھانے پینا، اسے توشہ بولتے ہیں، توشہ سفر، وراحلہ مطلب سواری،
یعنی آنے جانے کا کرایہ اور کھانے پینے کا پیسہ اس کے پاس ہو، اور اتنا ہو پیسہ کہ اگر فیملی ہے تو اسے آنے جانے میں جتنا وقت لگے اتنا خرچہ اپنے گھر والوں کو دے کر کے جائے کہ بھائی اتنا دن میرا لگے گا، 40 دن، تو اتنے میں تم لوگ کھا پی لینا۔ اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے ضرورت سے زائد تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اول وہلہ کے اندر حج کر لیں، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا گیا کہ ہم ٹالتے 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 خود ہی دنیا سے چلے گئے اور حج باقی رہ گیا، اور پھر اس کے بعد حج بدل کروانا پڑتا ہے۔ خود نہیں اگر کسی نے کیا، کسی آپ کے وارث نے انتقال ہو گیا اور حج اس کے اوپر فرض تھا، تو اب اس کی طرف سے حج بدل کرانا ضروری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یحج، جس کا انتقال ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا باوجود کہ وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، تو مات یہودین او نصرانیہ، یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے بھائیو، یہ جو اسلام کے موٹے موٹے احکام ہیں، ہم خود سے یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، اور کسی کے ڈر سے نہیں، اپنے اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم اسلامی احکام کو خود اپنے اوپر نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو UCC وغیرہ نافذ کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ مسلمان آباد ہیں، صرف انڈیا کے اندر مسلمان نہیں رہتے ہیں، امریکہ کے اندر مسلمان رہتے ہیں، بریطانیہ کے اندر مسلمان رہتے ہیں، آسٹریلیا کے اندر مسلمان رہتے ہیں، اور الحمدللہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ اپنے شعائر کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ قائم۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا کوئی مسلم پرسنل لا بنا ہوا ہے، امریکہ کے اندر باقاعدہ کوئی مسلم پرسنل لا بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا ایک بچہ اور ایک بچی ہے، تو بچے کو آدھا ملے گا، مطلب ڈبل حصہ ملے گا، اور بچی کو ایک حصہ ملے گا۔ اب وہاں کا رول یہ ہے کہ آدھا آدھا ملے گا۔ وہاں کا رول کیا ہے؟ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بچے بچی کو آدھا آدھا ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو اسلامی احکام پر عمل کرنا۔ دیکھیے، اگر آپ چاہیں نا تو پوری دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی آپ کو۔ ارے طلاق کے اوپر بڑا واویلا اٹھایا ان لوگوں نے، طلاق ثلاثہ کے اوپر کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ جو کورٹ کے اندر اپنا مسئلہ لے کر کے رہے گا، ہمیں کفار سے فیصلے ہی نہیں کرانا ہے۔ کتنی ایسی عورتیں جو جاتی ہیں، اکا دکا، آپ کی نظر میں کوئی ہو تو بتا دیجیے۔ آپ نے سنا ہو کہ کوئی کورٹ کے اندر لے کر کے گئے، اکا دکا کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ انتقال ہونے والا ہے، وہاں وصیت جو ہے یہ وہاں کے لا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت شریعت کے مطابق کر کے جاتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو ڈبل ملے گا، میری بچی کو سنگل ملے گا۔ انتقال ہو گیا، وصیت کے راستے سے مل رہا ہے لیکن شریعت نافذ ہو رہی ہے، یہ اسلام۔ تم کہاں تک پیچھا کرو گے؟ اگر ہم اسلام پر چلنا چاہیں گے تو کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا مسلمانوں، اور اگر تم ہی اسلام کو چھوڑ دو گے تو خود بخود اسلام مٹ جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھو، اسلام زندہ رہے گا مسلمانوں سے، اسلام مٹے گا مسلمانوں سے۔ غیر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کو مٹا دے الحمدللہ۔ اور ایک مثال میں نے اس سے پہلے بھی دی ہے کہ روڈ میپ کی۔ روڈ میپ آپ نے دیکھا ہوگا، نقشہ، راستے کا نقشہ جو ہوتا ہے، بہت سے ایسے روڈ میپ ہیں نقشے کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ اس وقت جائیں گے پریزنٹ ٹائم میں معائنہ کرنے کے لیے تو وہاں کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہہ رہے نقشے میں تو ہے بھائی، لیکن ریئل کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ اگرچہ روڈ میپ کے اوپر وہ راستہ موجود ہے لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا تو راستہ مٹ جاتا ہے مسلمانوں، اچھی طرح سمجھ لو۔ اور بہت سے ایسے راستے ہیں کہ روڈ میپ پر بھی نہیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں راستہ واسطہ نہیں ملے گا لیکن راستہ ہے، لوگ چل رہے ہیں، راستہ بن گیا۔ کیوں؟ لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، راستہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو، انڈیا کے اندر تم اسلامی احکام نافذ نہیں کر سکتے ہو، تعزیر اور حدود کے قوانین نافذ نہیں کر سکتے ہو، تو کیا کم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اپنی ذات کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے ہو؟ کس نے روکا ہے تمہیں؟ کون روک رہا ہے تمہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلنا شروع کرو گے، اللہ راستہ بنا دے گا۔
मसला यह है कि मुसलमान ही चलना नहीं चाहते, और यह भी अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह का कानून है कि जिस जगह के मुसलमान किसी अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल कर सकते हो और फिर भी वो छोड़ दें, अमल बावजूद इस्तिताअत के न करें, तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे अहवाल आते हैं कि फिर मुसलमान अमल करना चाहे तो नहीं कर सकते। कि अल्लाह की तरफ से कायदा और दस्तूर है। बुखारी शरीफ जिस मस्जिद के अंदर लिखी गई, माशाअल्लाह कितना नूरानी माहौल रहा होगा, लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि वहां पर खिंजीरें बांधी जाती हैं, उनको शराब के अड्डों में तब्दील कर दिया गया। आप तुर्की के अंदर चले जाएं, बहुत से ममालिक के अंदर चले जाएं, वहां पर दाढ़ी रखना जुर्म है। दाढ़ी रख नहीं सकते आप, जुर्म है रखना। क्यों भाई? जब रखना था रख सकते थे, इस्तिताअत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस्तिताअत दी थी, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन मुसलमानों ने मिल करके उसको छोड़ा, इस्तिताअत के बावजूद उसको छोड़ दिया। अल्लाह वो दिन लाएंगे, आप रखना चाहेंगे, आपको मजबूर किया जाएगा। हिजाब के ऊपर आजादी है, मुस्लिम औरतें हिजाब के अंदर रहें, पाबंदी करें, कुरान का हुक्म है, अल्लाह के नबी का फरमान है। इसके बावजूद मुस्लिम खवातीन अगर हिजाब करना छोड़ दें, बावजूद इस्तिताअत के अमल न करें, अल्लाह वो दिन लाएंगे, हिजाब करना चाहेंगी नहीं कर पाएंगे। नोट कर लीजिए और तारीख का मुताला कर लीजिए पूरा का पूरा। ये अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह का कानून है मुसलमानों। इसलिए अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे, अल्लाह रोड मैप के अंदर नहीं होगा नक्शा, लेकिन फिर भी अल्लाह रास्ते बना देंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पूरे इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने वाला है, लेकिन अगर हम खुद ही अमल ना करेंगे तो हमारी जात से भी इस्लाम मिट जाएगा और हम बातें करेंगे पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के नाफिज करने। इसलिए मेरे भाई, मेरी अदना सी दरखास्त, आप अपना बेटा समझें, अपना भाई समझें, जो भी समझें, अपना दोस्त समझ लें, बस ये है कि हम अपनी जात से इस्लाह की शुरुआत करें। अपनी जात से शुरुआत कर दें, अपनी जात से शुरुआत कर देंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी इंशाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी, और पूरी दुनिया की इस्लाह का ठीका ले लिया, अपनी जात को नजरअंदाज कर दिया। दुनिया की इस्लाह हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी तो नहीं होगी, अब पक्का है।